امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد اہل مدینہ میں یزید کی مخالفت اور بھی بڑھ گئی اور 63 ہجری میں اہل مدینہ نے یزید کی بیعت توڑ دی اور مدینہ میں اس کے نمائندوں کو نکال دیا۔ مدینہ کے لوگ چاہتے تھے کہ یزید کی جگہ کوئی پرہیزگار اور دیندار شخص خلیفہ بنے۔ جب یہ خبر یزید تک پہنچی تو اس نے اپنے مشہور جرنیل مسلم بن عقبہ کو ایک بڑی فوج کے ساتھ مدینہ بھیجا۔ فوج مدینہ کے قریب ہرہ نامی مقام رکی۔ اسی وجہ سے اس واقعے کو واقعہ ہرہ کہا جاتا ہے۔ اس واقعے میں 3 دن تک مدینہ والوں پر ظلم ہوا۔ ہزاروں لوگ مارے گئے جن میں صحابہ اور تابعین بھی شامل تھے۔ یزید کی فوج نے مسلمان عورتوں کی عزت بھی لوٹی۔ اس ظلم نے یزید کی بدنامی کو اور بڑھا دیا۔ واقعہ ہرہ کے بعد مدینہ تو یزید کے قابو میں آ گیا، لیکن مکے میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے یزید کی بیعت کو ماننے سے انکار کر دیا اور وہاں اپنی خلافت کا اعلان کر دیا۔ یزید نے مکے پر بھی فوج بھیجی۔ اس فوج نے خانہ کعبہ کا محاصرہ کیا اور منجنیق سے پتھر برسائے۔ اس دوران کعبہ کا غلاف آگ سے جل گیا اور عمارت کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ یہ اسلام کی تاریخ کا ایک انتہائی افسوسناک دور تھا جب اللہ کے گھر پر یزید کی فوج نے حملہ کیا۔ مگر اسی دوران 64 ہجری میں زیادہ شراب نوشی کی وجہ سے یزید کی موت ہو گئی۔ یزید کی موت کے بعد اس کی فوج منتشر ہو گئی اور مکے کا محاصرہ ختم ہوا۔ یزید صرف 3 سال حکومت کر سکا، لیکن انہی 3 سالوں میں اسلام کی تاریخ کے سب سے سیاہ اور المناک واقعات پیش آئے جنہوں نے اسے ہمیشہ کے لیے بدنام کر دیا۔